بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے شہد کی کہانی۔ جی بچوں، تو آج میں آپ کو شہد کی کہانی سناؤں گی۔ آج کی کہانی کو آپ نے بچوں ضرور سننا ہے اور دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی کہانی کو سننے اور دیکھنے میں آپ کا بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک باغ جہاں بہت سے پھولوں کے پودے تھے، وہاں 2 درخت تھے جو بہت پرانے اور گھنے تھے۔ ان دونوں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے تھے۔ دونوں درختوں کے چھتوں پر ہر وقت ہزاروں مکھیاں بیٹھی شہد بنا کر ان چھتوں میں بھرتی رہتی تھیں۔ ان دونوں درختوں کی 2 شہد کی مکھیوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ ان میں ایک کا نام جلیبی اور دوسری مکھی کا نام پری تھا۔ پری اور جلیبی اکثر اس باغ میں بیٹھی گپ شپ کرتی نظر آتی تھیں۔ ایک دن جلیبی مکھی نے پری مکھی سے پوچھا، پری، آپ سب مکھیاں اپنے درخت سے روزانہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ صبح صبح سب ہی جاتے ہوئے نظر آتی ہیں، شام کو سب پھر واپس آ جاتی ہیں۔ پہلے تو آپ سب اس باغ کے پھولوں پر ہی بیٹھتی تھیں، اب آپ سب کہاں جاتی ہیں؟ پری نے جواب دیا، دوست، ہم یہاں سے بہت دور کینو کے باغات میں چلی جاتی ہیں۔ ہماری ملکہ کا حکم ہے کہ ہمیں صبح سویرے اٹھ کر کینو کے باغات میں جا کر کینو اور اس کے پھولوں کا رس چوسنا ہے، تاکہ بہترین قسم کا شہد تیار ہو جائے۔ جلیبی مکھی نے پری کا یہ جواب سن کر دوبارہ کہا، شہد تو آپ تمام مکھیاں اس باغ سے بھی تیار کر سکتی ہیں، جیسے ہمارے خاندان کی تمام مکھیاں اس باغ سے شہد بنا رہی ہیں۔ آپ کا خاندان اتنی دور کیوں جاتا ہے؟ اتنی مشقت کیوں کر رہا ہے؟ پری بولی، دراصل ہماری ملکہ کا کہنا ہے کہ مختلف اقسام کے شہد کے لیے مختلف پھلوں اور پھولوں کا رس چاہیے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کے خاندان کی مکھیاں صرف اس باغ کے پھولوں سے شہد تیار کر رہی ہیں، تو آپ کے تیار شہد کا رنگ اور خوشبو ہمارے تیار کیے ہوئے شہد سے بالکل مختلف ہے۔ جلیبی نے پری سے پوچھا، اچھا، تو آپ کے خاندان کے تیار کیے ہوئے شہد کا رنگ اور خوشبو کیسی ہے؟ تو پری نے فخریہ انداز سے جواب دیا، ہمارا شہد تو بہت قیمتی ہے، چونکہ ہم کینو اور اس کے پھولوں کا رس چوستی ہیں، لہٰذا ہمارے شہد کا رنگ
گہرا سرخ ہے اور اس میں ہلکی ہلکی کینوں کی خوشبو بھی آتی ہے۔ لوگ اس خوشبو والے شہد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پری کی یہ بات سنتے ہی جلیبی جذباتی ہو گئی اور ناراضگی سے بولی، تو ہمارا شہد کیا بیکار ہوتا ہے؟ پری نے جلیبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے نہیں نہیں دوست، اپنا دل چھوٹا نہیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شہد کی اور شہد کی مکھیوں کو بہت عزت دی ہے۔ قرآن میں شہد کو طاقتور غذا بتایا گیا ہے۔ شہد انسانوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، خاص طور پر تو بچوں کو روزانہ شہد استعمال کرنا چاہیے تاکہ ان کے جسم میں طاقت آ جائے۔ آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، ہر شہد قابل عزت اور فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن کچھ شہد کی اقسام میں زیادہ فائدے ہوتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی لیے ہماری ملکہ کا کہنا ہے کہ پھلوں کے رس سے شہد بناؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدے والا شہد تیار ہو جائے۔ کبھی کبھی تو ہماری ملکہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم جنگلوں میں جا کر وہاں کے پھولوں اور پھلوں سے شہد تیار کریں۔ آخر یہ بچوں کی اور انسانوں کی صحت کا معاملہ ہے۔ پری کی یہ بات سن کر جلیبی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں دوست، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمیں اچھے سے اچھے قسم کا شہد تیار کرنا چاہیے۔ ابھی یہ دونوں باتوں میں مصروف تھیں کہ ایک دوسری شہد کی مکھی پری کے پاس آئی اور بولی، چلو اٹھو، ہمارا رس لانے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلو جلدی اٹھو، ہمیں بہت دور رس چوسنے جانا ہے۔ لہٰذا پری اور جلیبی نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور اپنے اپنے کاموں کی طرف چل پڑیں۔ تو جی بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی شہد کی؟ اگر اچھی لگی ہو تو امی ابو کو ضرور بتائیے گا تاکہ وہ مجھے بھی بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ، سویٹ ڈریمز۔